سوال یہ ہے کہ یہ ہونا کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ مہلت کتنی رہ گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، بتائیں کہ مہلت کا کتنا اب ٹائم فریم، وہ بریکٹ کتنی رہ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے کہا کہ بس میں آ گیا، اس کے بعد قیامت ہی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت سے 1400 سال آج ہونے کو ہیں، اور یہ آج ہے اور کل ہے، کیونکہ اس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کا 1000 سال ادھر کا ایک دن کے برابر گنا جاتا ہے. تو کوئی کہانی نہیں ہے، بڑی تیزی سے لپٹ رہی ہے، سمٹ رہی ہے. زیادہ قریب قیاس ہے کہ یہ 1500 صدیاں ہوں گی، بس 1500. 1445 میں ہم چل رہے ہیں، اور زیادہ 55 سال کی گیم ہے. اسی میں 40 سال وہ دوسرے آ جائیں گے جو مانا جا رہا ہے، جس میں پوری دنیا میں امن ہوگا اور پوری دنیا ایک بار فروٹس لے گی. اور اس ٹائم اس میں آج میں اگر بات کریں تو تمام روایات پورے ہونے کے تمام فیچرز موجود ہیں. جیسا کہ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے مودی اوپریس کر رہا ہے مسلمز کو، مسلم کمیونٹی کو، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھینس کو ڈانگے مار کے آخر کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے، وہ پرووک کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایک بات یاد رکھیے گا میری، کہ ہرن کو کلانچے بھرنے سکھانی نہیں پڑتی، اس کو آتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے شیر کو بھی دھاڑنا سکھانا نہیں پڑتا، اس کو آتا ہوتا ہے. تو مودی پتہ نہیں کون سے ہوش و حواس میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ بلڈ لائن ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، معدوم نہیں ہوگی، جس سے پہلے قبضہ کیا تھا ادھر. اور خون میں یہ تو ایسی چیز ہے کہ واقعی نایاب ہے، بلڈ لائن بہت نایاب چیز ہے. یہ جب ایگزسٹ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس لیے دوبارہ اس کا رائز ہو سکتا ہے کبھی بھی. یا تو وہ اتنا چوڑا ہو کے پھر بڑھ کے اور یہ سارے خواب دیکھے نا، کہ اگر اس کو یہ یقین کوئی دلا دے کہ یہ پرانے لودھی فیملیز اور جو محمود وہ کیا تھے غزنوی کے ٹائم کے جتنے پٹھانز آئے جنہوں نے سارا رونتے ہوئے آگے نکلتے چلے گئے، تو اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خون ختم ہو گیا اور انہوں نے وہ شادیاں مادیاں کرا کے آپس میں کراس کروا لی ہیں، کسی کو کرینا دے دی اور کسی کو وہ دوسری دے دی، تو یہ سارا ایسی چلے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. بلڈ لائن ابھی بھی پیور کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے. چھیڑنے کی دیر ہے، چھیڑے گا. ایسا لگتا ہے کہ یہ چھیڑے گا اپنے طاقت کے زوم میں، اور ہم گرے پڑے وہ جیسے ایک بیچارہ مجہول کی طرح پاکستان ہوا ہے، ادھموا سا پاکستان. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس چکر میں آئے گا قریب، تو ہم تو ویسے چھو مارنے کے عادی ہیں. ہمارا تو نشہ ہی جو ایسے چھو مار کے پڑا، تقریب جاؤ تو بے شک گٹر کا ڈھکن اٹھا کے لے جائے. تو اس لیے یہ اس کو منہ کی پڑے گی اور لگ پتا جائے گا. کیونکہ اب دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ماریں، اب ان کو بتانا ہے کہ کاٹو گے نہیں کاٹو گے، پکی بات ہے. مودی یہ بے وقوفی کرے گا کہ وہ اپنے طاقت کے زوم میں چھیڑ بیٹھے گا اس بلڈ لائن کو جو پہلے ایک دفعہ اس خطے کو فتح کر چکی ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ دوبارہ سے فتح کرے گی. اب آ جائیں کہ یہ ٹائم کتنا ہے، یہ ٹائم بس یہ سال، اگلا سال، اس سے اگلا سال، اس سے زیادہ کی کوئی کہانی مجھے نہیں لگتی. مطلب ایسی آپ لوگوں سے مذاقن بھی کوشش کروں، عذرائے مذاق بھی کروں، تو میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم 30s میں ہیں، یہ جو 2030 تک کا ٹائم، اس سے پہلے کہانی شروع ہے. میکسیمم اگلے سال ہے، منیمم اس سال ہے، یہ ایکسلریٹ ہو جائے گی. اور وہ جو حضرت نعمت شاہ ولی اللہ کی جو پریڈکشنز ہیں اباؤٹ کہ 40 سال قبضہ رہے گا ہندوستان پہ، اور اس کے بعد پھر دجال اور پھر ساری کہانی، تو وہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فگر شاید 40 تو نہ ہو اس طریقے سے، لیکن غزوہ ہند والا فگر چھیڑتا مجھے لگ رہا ہے، وہ ٹائم مجھے فیل آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کون سا مسلمان؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا نہ رکھے
یہودی مرے یا نصرانی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ متفقہ علیہ ہے، نہ شیعہ سنی، ہر طرف اس حدیث کو چھپایا نہیں جا سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ خیالی پلاؤ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو شہادت کے، آپ تو کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، اپنے ہی مسلمان حکمران کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. آپ نے دجال اور یہ سارے مقابلے کیسے کرنے ہیں، غزوہ ہند کیسے لڑنی ہے، بتائیں نا. اور شہادت آپ لوگوں کی میراث تھی، شہادت کدھر کی؟ وہ تو منزل ہے آپ کی. آپ تو پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کسی طریقے شہادت دینا. آپ کا کسی مصلی کی دعا اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کہ نماز کے آخر میں اگر آپ یہ نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ مجھے شہادت کی، یعنی کہ یہ جسم میرا سودا تیرے ساتھ ہو جائے، بس یہ ہے منزل مسلمان کی. لیکن آپ کے تو کوئی شہید ہی نہیں ہوتا. میرا باپ شہید ہوا، میرا دادا شہید ہوا، آپ اپنی کسی اور کی ارد گرد دیکھتے چلے جائیں، کیڑی شہادتیں؟ کوئی شہید ہی نہیں ہو رہا. بیمار ہو رہے ہیں، کینسر ہو رہے ہیں، دل کے مرض ہو رہے ہیں، گلتے سڑتے جسم اور جا رہے ہیں. یہ تو آپ کے حال ہے. آپ پوچھنے لگتے کب؟ تو بھئی آپ لوگ جن کو تو بیماریوں سے جس منہ پہ کبھی شہادت کی دعا نہیں آئی نا، چلے یوں ہی سمجھ لیں. 2-3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو وہ لوگ جو اس سال حج پہ جائیں گے، ان کے لیے ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے ان کے لیے کہ جب کعبے پہ نظر پڑے اس کے متعلق ہے کہ جو دعا کرو قبول ہوتی ہے. جو آپ کے منہ سے دعا نکلے نا وہ آپ کی اوقات بتائے گی. جب کعبے پہ نظر پڑے، جو حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، جو آپ کی نظر پڑتے ہی آپ دعا کریں گے وہ آپ کی اوقات، اور وہی ہے آپ کی ڈیسٹنی. بس یہ پکی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن کی. بس نظر پڑتے جو منہ سے نکلا وہ ہے آپ. اس میں سے حساب لگا لیں گے کتنے لوگوں کے منہ سے نکلے گا کہ یا اللہ ہماری جان قبول کر، شہادت کی موت نصیب کر. زیادہ سے زیادہ جو محبتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بس گیڑے لوائی رکھ، بار بار گیڑے تے گیڑا، بس وہ سیر سپاٹا بھی ہوا رہے، آنیاں جانیوں کی بھی پوری رہے، عمل چیزیں باقی معاملات تو بس وہ اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے ایک تو یہ دماغوں سے نکال دیں، مہربانی کر کے اپنے دلوں میں تمنا ڈالیں پہلے، ورنہ آپ یہ کلمے شلمے اور محبتیاں جتنے بھی آپ وہ سمیں ڈال لیں، بے شک وہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، فلانی، جتنی مرضی سمیں چل رہی ہوں، اگر شہادت کی تمنا آپ کے دل میں نہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ پہ فٹ ہے. آپ یہودی مرے یا نصرانی، کوئی لینا دیں. اب آئیں کہ خیالی پلاؤ کیا ہو. خیالی پلاؤ تو دو. خیالی پلاؤ یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان سے حق بیان کرنا شروع کرو. اس میں گردن جاتی ہے تو جائے، سب سے پہلا حق بیان کرنا شروع کرو، گردن جاتی ہے تو جائے. اس سے اگلا لیول پھر وہ ہے کہ جب خدا کے دشمن زمین پہ فتنہ اور فساد برپا کر دیں، انسان جو ہے وہ خطرے میں، انسانیت خطرے میں ہو، تو اس کے تحفظ کے لیے، اس کو امن دینے کے لیے، ہندو، مسلم، یہودی، سکھ، فلانا فلانا نہیں، انسانیت جب تحفظ مانگے، اس تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلمان کا کام ہے کہ اپنے نبی کے شعار کو پورا کرتے ہوئے، اس اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے دنیا کو امن قائم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے. تو اب آپ جو بات کر رہے تھے کہ جی اسرائیل اور یہ ساری، سر وہ رسی کے ایک سرے کو آگ لگ گئی ہے اور یہ جنگ نہیں ٹلے گی. یہ ٹلنے کے لیے شروع ہی نہیں ہوئی. اور آپ لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ جسموں کو تیل شیل لگا کے رکھیں، اتنی جو آپ لوگوں نے تمنا آسانیاں پال لی ہیں، ڈیلی 2-4-5 بیٹھکیں لگایا کریں، جسم کو ایکٹیو کریں. اور اس کے لیے ایک ٹوٹکا دے دیتا ہوں، زیتون کے تیل میں خوشبو ڈال کے اس کے مساج سب کروائیں، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ایوری ون. اور دعائے کعب کی کثرت کریں، میرے چینل پہ لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ ساتھ دہرائیں اس کو صبح شام. جسموں کو خالی کریں. شیطان جیسی جسم سے نکلے گا اللہ کے حکم سے، جو بندہ ہے مجاہد ہے وہ اندر سے نکلے گا، صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی، اور حریت اور غیرت بھی لگے گا واپس آ گئی. غیرت کا تعلق آپ کے جسم کی فٹنس سے ہے. فٹنس ٹھیک ہے تو آپ غیرت مند ہیں، فٹنس خراب تو آپ شیخ رشید. ٹھیک ہے، اس لیے. اور یہ دوسری بات ایک اور ہے، یہ دور اور دور ہے، یہ ہمارا دور نہیں ہے.
یہ ان کا پرانے جو ہماری پچھلی جنریشن ہے ان کا دور ہے. ورنہ میں تو مثال کے طور پہ میں اگر کوئی پارٹی یا وہ بناؤں گا، میں تو ایسے ڈی شیپ قسم کے لوگوں کو بالکل نہیں چنوں گا. میں تو ان کا ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن لوں، ان کی نمرولوجی سے دیکھوں، ان کی فزیکل اس کو دیکھوں کہ بھائی یہ بندہ کھڑا اپنے وزن پہ ٹانگوں پہ نہیں ہو سکتا، یہ بات پہ کیا کھڑا ہوگا. اس کو تو 2 منٹ کسی نے کھڑا کیا وہیں یہ لیٹ جائے گا. تو یہ جو کدو ٹیڈے ٹماٹر تو آپ کبھی شاپر میں ڈال کے نہیں لاتے اگر شکل بدلی ہو. پارٹی میں کیسے لے لیتے ہیں؟ یہ عوام کی بدقسمتیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے. مطلب اود بلاؤ سے جیسا مطلب کوئی بھی منہ اٹھائے، پیسہ ہو بس، علاقے کا چودھری ہو بس، آ جائے اور اٹھا کے ڈھیر کر دو اسمبلی کی سیٹ پہ. کوئی پیمانہ نہیں ہے. لیکن یہ آگے آپ لوگ بے فکر ہیں، آگے یہ کرائٹیریا ہونے والا ہے سخت. کہانیاں ہو رہی ہیں اپنے اپنے جیسے کہتے ہیں نا مرکز کو پہنچ رہی ہیں. تو کرائٹیریا اتنا ہائی ہوگا کہ عام دام بندہ تو فال ہی نہیں کرے گا. یہ باقی تو بالکل بھاگ بھوگ جائیں گے. اس پہ تو صرف اور صرف سرفروشوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوگی معاملہ یا مقام. اور تیسری بات، خواتین کی عزت کرنی شروع کریں. خواتین جب تک بیک پہ نہ کھڑی ہوئی مردوں کو غیرت نہیں آ سکتی. صرف ایک عورت ہی ہے جو مرد کو غیرت دلا سکتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن، بیوی، بیٹی. اگر اس نے اس کا گھر میں ناکتا بند کر دیا نا، یقین کریں انقلاب تب آئے گا. عورت کو ڈس ریسپیکٹ کرنا بند کریں، ڈیگریڈ کرنا بند کریں، اس کی ڈگنیٹی کو بحال کریں، اس کو برابری دیں. عزت جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں کو دی وہ دیں. ان کو میرا جسم میری مرضی کی لیے دوبارہ وہ جو مہم چلاتی ہے نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ آپ نے ان کو اسلام سے ہی بتایا ہی نہیں ہے. وہ بیچاری کیا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں. اس سے کہیں زیادہ جو وہ فرمائشیں کر رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ فرمائشیں اسلام پوری کر چکا ہے. لیکن یہ مولوی بتاتے نہیں ہیں کیونکہ اپنی اجازت داری نہیں رہے گی. پھر وہ قوام ہے کہ چکر میں عورت بیچاری پیس دی. عورت ناراض ہے، عورت راضی کریں. مجاہد بھی دے گی، شہید بھی دے گی، لیکن عورت راضی ہوگی تب. بیٹے کو گھسنے نہیں دے گی گھر میں، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والا جو آپ لوگ ٹائم کو انڈر اسٹیمیٹ ایکچولی کر رہے ہیں. کچھ پیرامیٹرز بنا لیتے ہیں. چلیں اب ہماری ایک ریگولر آپ کے ساتھ سیٹنگز ہیں، ویورز بھی دیکھ رہے ہیں سب، تو کچھ پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں مل کے سجیسٹیو. ان پیرامیٹرز پہ اگر چیزیں ہوتی چلی گئی تو پھر آپ اس کو قریب سمجھیں گے، دور والی کو پھر دور سمجھیں گے. کچھ قریب لے لیں گے، کچھ دور کر دیں گے. تو اس پہ ایک علیحدہ سے سیریز شروع کرتے ہیں.